بسم اللہ الرحمن الرحیم تمرین فی الاعراب۔ اسم کے جر کا بیان چل رہا تھا نا کہ اسم مجرور کب ہوتا ہے؟ جب اس پر حرف جر داخل ہو جائے تو اسم مجرور ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو انہوں نے اس سبق میں آپ کو بتایا اور سمجھایا، اور ہم نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا جب اسم مضاف الیہ ہو تب بھی مجرور ہوتا ہے۔ تو تمرینات چل رہی تھیں، یہ آخری تمرین ہے اس درس کی، آگے اب درس بدلے گا۔ یہ ہے تمرین نمبر 7، لکھتے ہیں تمرین فی الاعراب، ترکیب کے سلسلے میں مشق۔ ترکیب کے یعنی ترکیب کی مشق۔ دیکھیں پہلے یہ بطور نمونہ کچھ جملوں کی ترکیب کرائیں گے، بتائیں گے آپ کو، پھر کچھ جملے دیے جائیں گے، ان کی ترکیب آپ کو کرنا ہوگی جو ہم پہلے سے ہی آپ کو بتا دیں گے، کرا دیں گے۔ نموذجن، نمونہ، جملہ نمبر 1، یعود الغائب الی الوطن۔ یعود پلٹتا ہے، واپس ہوتا ہے، الغائب غائب، الی الوطن وطن کی طرف، غائب وطن کی طرف واپس ہوتا ہے، پلٹتا ہے، لوٹتا ہے۔ ترکیب کر رہے ہیں، یعود فعل مضارع مرفوع، یعود فعل مضارع مرفوع، یعود فعل مضارع، الغائب فاعل مرفوع، الغائب فاعل مرفوع، الی حرف جر، الی حرف جر، الوطن اسم مجرور بالی، الوطن ایسا اسم ہے جو مجرور ہے الی کی وجہ سے، جو مجرور ہے، ہو گئی ترکیب۔ بالعلم یسود المرء، بالعلم علم کے ذریعے، یسود المرء مرد آدمی سرداری کرتا ہے، علم کے ذریعے ہی آدمی سرداری کرتا ہے۔ اور ایک چیز اور دیکھیں یہاں، بالعلم با کو مقدم کیا ہے، اور بہت سے مقامات پر جب با کو مقدم کر دیا جاتا ہے تو یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، یعنی علم کے ذریعے ہی انسان سرداری کرتا ہے۔ بالعلم یسود المرء، علم کے ذریعے انسان سرداری کرتا ہے۔ اس کی بھی ترکیب لکھی ہوئی ہے، الباء حرف جر، الباء یعنی با حرف جر، العلم اسم مجرور بالباء، العلم ایسا اسم ہے جو مجرور ہے با کی وجہ سے۔ یسود فعل مضارع مرفوع، یسود فعل مضارع مرفوع، المرء فاعل مرفوع، فاعل مرفوع، با۔ اب لکھتے ہیں، اب تک الف کا بیان تھا، اب آگے لکھتے ہیں اعرب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کی ترکیب کرو، آنے والے جملوں کی ترکیب کرو۔ نمبر 1، لا تلعب بالنار، تو آگ کے ساتھ مت کھیل، تو آگ کے ساتھ مت کھیل۔ دیکھو پیچھے جو انہوں نے ترکیب کا انداز اختیار کیا ہے اس کے اعتبار سے کہیں گے لا حرف نہیں، لا حرف نہیں، تلعب فعل مضارع مجزوم، تلعب فعل مضارع مجزوم، با حرف النار ایسا اسم جو مجرور ہے با کی وجہ سے۔ ترکیب سمجھ میں آ گئی ہے؟ لا حرف حرف نہیں، لا حرف تلعب فعل مضارع منہ کھول لیجیے، فعل مضارع مجزوم۔ تو یہ ترکیب کا انداز پیچھے اختیار کیا ہے انہوں نے، نہیں کا ذکر تھا تو جو لا تھا اس کو لائے نہیں کہا، اور جو صیغہ ہے اس کو فعل مضارع مجزوم، ورنہ ترکیب یوں بھی کی جاتی ہے لا تلعب پورا، لا تلعب فعل نہیں، لا تلعب فعل نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ لا تلعب کو فعل نہیں لکھیں گے تب بھی آپ کی ترکیب صحیح ہے، تب بھی آپ کی ترکیب، اور اگر الگ الگ کر کے ترکیب کر دیں، لا حرف نہیں، نفی نہیں لکھیں گے اسے، یہ یاد رہے، فرق ہوگا لالا میں، لالا میں فرق ہوگا۔ ایک لا ہوتا ہے جو نفی کے لیے آتا ہے، جیسے لا یلعب، وہ نہیں کھیلتا ہے یا نہیں کھیلے گا، اور ایک ہے لا تلعب، تو مت کھیل، تو وہ نفی کا فائدہ دیتا ہے اور یہ نہیں کے لیے ہے، لائے نہیں ہے۔ ہاں تو یوں بھی کر سکتے ہیں، لا حرف نہیں اور تلعب فعل مضارع مجزوم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جملہ نمبر 2، تطلع النجوم فی السماء،
تتلألأ چمک رہے ہیں یا ٹمٹما رہے ہیں، النجوم ستارے، فی السماء آسمان میں، آسمان میں ستارے ٹمٹما رہے ہیں یا چمک رہے ہیں۔ تتلألأ فعل مضارع مرفوع، النجوم فاعل مرفوع، فی حرف جر، السماء ایسا اسم جو مجرور ہے فی کی وجہ سے، ایسا اسم جو مجرور ہے فی کی وجہ سے۔ اچھا، آپ کے لیے ترکیب کا انداز بڑا سرل اور آسان اختیار کیا انہوں نے، پورا جملہ نہیں بنوا رہے ہیں کہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر یا ظرف لفظ سے مل کر یا مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، انشائیہ ہوا، اسمیہ ہوا، فعلیہ ہوا، یہ نہیں بنوا رہے ہیں، بس آپ بتاتے چلے جائیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، بس بعد میں اوپر جا کر ملانا تو سیکھ ہی جائیں گے۔ تو تتلألأ فعل مضارع مرفوع، النجوم فاعل فی حرف جر، السماء ایسا اسم جو مجرور ہے۔ نمبر 3، الفارۃ مختبئۃ فی الحجرۃ، الفارۃ چوہیا، مختبئۃ چھپی ہوئی ہے، فی الحجرۃ کمرے میں، کمرے میں چوہیا چھپی ہوئی ہے، چوہیا چھپی ہوئی ہے۔ الفارۃ، ارے کہاں سے فاعل، فعل تو آئی نہیں، فاعل پہلے۔ الفارۃ الفارۃ اسم مرفوع مبتدا ہونے کی وجہ سے، الفارۃ یا یوں کہیں اسم مرفوع مبتدا ہونے کی وجہ سے، مختبئۃ اسم مرفوع خبر ہونے کی وجہ سے، مختبئۃ اسم مرفوع خبر ہونے کی وجہ سے، یا یوں کہہ سکتے ہیں الفارۃ مبتدا مرفوع ڈائریکٹ، الفارۃ مبتدا مرفوع، مختبئۃ خبر مرفوع، فی حرف جر، الحجرۃ ایسا اسم جو مجرور ہے فی کی وجہ سے۔ تعب الولد من الجری، تعب الولد لڑکا تھک گیا، من الجری دوڑنے کی وجہ سے، لڑکا دوڑنے کی وجہ سے۔ تعب فعل ماضی، تعب فعل ماضی، الولد فاعل مرفوع۔ تو فعل ماضی کے بعد آپ مت لکھ دیں جیسے جگہ جگہ لکھا جا رہا ہے یعود فعل مضارع مرفوع، تتلألأ فعل مضارع مرفوع، تو آپ کہیں کہہ دیں تعب فعل ماضی مرفوع، فعل ماضی کے آگے مرفوع مت لکھ دینا، سمجھ گئے؟ دھوکہ ہو سکتا ہے، فعل ماضی ہے تو صرف فعل ماضی، فعل ماضی منصوب بر فتح ہوتا ہے، مبنی بر فتح، مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ بہرحال جہاں فعل ماضی آئے تو آپ کو صرف لکھنا ہے فعل ماضی، تعب فعل ماضی، الولد فاعل مرفوع، من حرف جر، من حرف جر، الجریو ایسا اسم جو مجرور ہے من کی وجہ سے۔ چلیں یہ تو ترکیب ہو گئی، آگے چلیں۔ النعت، نعت آگے لگانے شریف، النعت شریف، تو یہ وہ نعت شریف، حالانکہ وہ بھی اور یہ بھی نعت ایک ہی معنی میں ہے۔ نعت کا معنی ہوتا ہے صفت، نعت کا معنی صفت۔ اب یہ صفت کسی کے اندر کوئی وصف پایا جاتا ہو، کوئی صفت پائی جاتی ہو، ٹھیک ہے، یہ صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر اچھی ہے تو سبحان اللہ، اور اگر بری ہے تو پھر صبر کرنا پڑے گا یا برداشت کرنا پڑے گا۔ بہرحال تو نعت کا معنی صرف یہی مت سمجھنا کہ اچھائی ہو، ہاں جب نعت شریف بولتے ہیں تو شریف صفت، اچھی صفت، اس سے اچھائی ہی مراد ہے۔ اور ہمارے عرف کے اندر جب نعت شریف بولا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے اشعار پڑھنا جن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی، نعت شریف کا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن یہ عربی مطلق نعت ہے، صفت کے معنی میں، کیا ہے؟ صفت۔ اب یہاں سے آپ کو صفت سے متعلق کچھ بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ نے نحومیر کے اندر صفت کا بیان پڑھ لیا ہے، توابع میں سے ہے نا صفت بھی ایک تابع ہے، جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی صفت کا ہوتا ہے۔ موصوف اگر مرفوع ہے تو اس کی صفت بھی، موصوف اگر منصوب ہے تو اس کی صفت بھی، موصوف اگر مجرور ہے تو اس کی صفت بھی،
موصوف اگر مذکر ہے تو اس کی صفت بھی موصوف اگر مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی. چلے دیکھیں تو کئی چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے. صفت کی بھی دو قسمیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں. دیکھیں الامثلہ مثالیں. ھذا کتاب مفید. ھذا مبتدا ہے اور کتاب مفید موصوف صفت سے مل کر خبر ہے. ھذا کتاب مفید یہ فائدہ مند کتاب ہے. یہ تو یہاں پر موصوف کیا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ. کتاب اور صفت کیا ہے؟ مفید. تو دیکھو کتاب مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مرفوع ہے. تو جب موصوف مرفوع ہے تو اس کی خبر بھی. دوسرا جملہ پڑھیں. قرأت کتابا مفیدا میں نے فائدہ مند کتاب پڑھی. میں نے ایک فائدہ مند کتاب پڑھی. تو قرأت فعل ہے اسی میں فاعل ہے ضمیر متکلم. کتابن مفعول بہ بنے گا. کیا بنے گا؟ اور کتابن موصوف ہے. کیا ہے؟ بنے گا مفعول بہ اسی لیے منصوب ہے. کیا ہے؟ منصوب ہے. کتابن جملہ نمبر 2 میں کیا ہے؟ مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے. تو جب موصوف منصوب ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہوگی؟ ہے منصوب. کیا ہے وہ؟ مفیدن. ٹھیک ہے تو سمجھ رہے ہیں پہلے جملے میں موصوف مرفوع ہے تو اس کی صفت بھی اور دوسرے جملے میں موصوف منصوب ہے تو اس کی صفت بھی منصوب ہے. تیسرا جملہ دیکھیں. نظر تو فی کتاب مفید میں نے ایک فائدہ مند کتاب میں نظر کی دیکھا. میں نے ایک فائدہ مند کتاب میں دیکھا. تو یہاں نظر تو فعل بفاعل ہے فی حرف جر ہے. کتابن یہی موصوف ہے. تینوں جملوں میں کتاب ہی ہے اور مفید بھی ہے. ہر جملے میں کتاب موصوف ہے اور کتاب موصوف ہے مفید اس کی صفت ہے. تو کتابن مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے. جملہ نمبر 3 میں مجرور ہے تو اس کی صفت بھی کیا ہونا چاہیے؟ ہے مجرور. ہاں تو یہی سمجھانا ہے جیسا موصوف ویسی اس کی صفت. صفت تابع ہوتی ہے اپنے موصوف کی. نعت تابع ہوتی ہے اپنے منعوت کی. نعت کے مقابلے میں منعوت کہا جاتا ہے. نعت کے مقابلے میں اور صفت کے مقابلے میں نعت کا مطلب وہی ہوتا ہے جو صفت کا مطلب ہوتا ہے. منعوت کا مطلب وہی ہوتا ہے جو موصوف کا مطلب ہوتا ہے. تو صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے. جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا ہوگا. آگے دیکھیں دوسری لائن اوپر سے. ھذا میدان فصیح. ھذا مبتدا میدان فصیح موصوف صفت سے مل کر خبر. ھذا یہ میدان فصیح کشادہ میدان ہے. یہ کشادہ میدان ہے. اس جملے میں موصوف کیا ہے؟ میدان. اور صفت کیا ہے؟ فصیح. میدان کیا ہے؟ منصوب ہے مجرور؟ مرفوع. تو اس کی صفت کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع. مثال نمبر 2 سیم چیز رہے گی. رأیت میدانا فصیحا میں نے کشادہ میدان دیکھا. میں نے اس جملے میں صفت کیا ہے؟ فصیحا. اور موصوف میدانن منصوب ہے مجرور؟ صفت کیا ہونا چاہیے؟ ہے. جملہ نمبر 3 جریت فی میدان فصیح میں کشادہ میدان میں دوڑا. میں نے کشادہ میدان میں دوڑ لگائی. جریت تو فعل بفاعل ہے فی حرف جر ہے. میدان کیا ہے؟ منصوب ہے مرفوع ہے مجرور ہے؟ تو اس کی صفت کیا ہونا چاہیے؟ ہے. کیا ہے؟ فصیح. بات سمجھ میں آئی گئی ہوگی. ایک مثال اور لے لو. اب تک جو موصوف صفت تھے ان پر الف لام داخل نہیں تھا. موصوف صفت اب تک جو چلے 2 ہی آئے ہیں. ایک کتاب موصوف ہے ایک جملے میں میدان موصوف ہے اور ان پر بھی موصوف پر بھی الف لام نہیں ہے اور صفت پر بھی الف لام نہیں ہے. اب وہ مثال دے رہے ہیں جہاں موصوف پر بھی الف لام داخل ہے لہذا اس کی صفت پر بھی الف لام داخل ہوگا. دیکھیں تو ہم نے بتا دیا جب موصوف مرفوع ہوگا تو موصوف منصوب ہوگا تو صفت بھی موصوف مجرور ہوگا تو ٹھیک. موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی موصوف مؤنث ہوگا تو موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی موصوف نکرہ ہوگا تو صفت بھی ہاں. اب یہ معرفہ نکرہ کا آ رہا ہے. مثال نمبر 1
تفتحت الوردۃ الجمیلۃ، تفتحت الوردۃ الجمیلہ. کیا بات حامد، بڑا زیر لب مسکرا رہا ہے. تفتحت الوردۃ الجمیلہ، تفتحت کھلا، الوردۃ گلاب کا پھول، الجمیلہ خوبصورت، خوبصورت گلاب کھلا، خوبصورت. تفتحت فعل ہے، الوردۃ فاعل بنے گا، الوردۃ، لیکن فاعل بننے سے پہلے یہ موصوف ہے اور اس کی صفت ہے الجمیلۃ. تو الوردۃ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے؟ لہذا اس کی صفت کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع ہے. اچھا، الوردۃ یہ معرفہ ہے کہ نکرہ؟ الف لام داخل ہے، معرفہ ہے، تو اس کی صفت بھی کیا ہے؟ معرفہ. پھر مثال نمبر 2، قطفت الوردۃ الجمیلۃ، میں نے خوبصورت گلاب توڑا. قطفت میں نے توڑا، الوردۃ اب یہ مفعول بہ بنے گا تو منصوب ہوگا، الوردۃ الجمیلۃ. الوردہ کیا ہے؟ منصوب ہے، مجرور ہے، مرفوع ہے، تو اس کی صفت بھی کیا ہونا چاہیے؟ منصوب ہونا چاہیے، ہے نا. نمبر 3، نظرت الی الوردۃ الجمیلہ، میں نے خوبصورت گلاب کی طرف دیکھا، میں نے خوبصورت. تو نظر تو فعل بفاعل ہے، الی حرف جر ہے، الوردہ موصوف اور الجمیلہ صفت. تو اس مثال میں الوردۃ مجرور ہے یا منصوب ہے یا مرفوع ہے؟ اور اس کی صفت کیا ہے؟ مجرور ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جتنی بحث یہ کرنے والے ہیں وہ ساری ہم نے آپ کو سمجھا دی ہے. دیکھیں، البحث بحث، کلو کلمۃ من الکلمات الثلاث، تینوں کلموں میں سے ہر ایک کلمہ، تینوں کلموں میں سے وہ تینوں کلمے کون کون سے ہیں آگے لکھ کر خود ہی بتائے ہیں، مفید، فصیح، الجمیلۃ. چونکہ مفید پر الف لام نہیں ہے، مفید لکھا، فصیح پر بھی الف لام نہیں ہے، فصیح لکھا، لیکن الجمیلہ پہ الف لام ہے تو اس کو الجمیلہ ہی لکھا. تین ہی مثالیں ہیں نا، ہر ایک کی تین تین حالتوں میں تین تین کر دی ہیں، ورنہ مثالیں تو تین ہی ہیں، حالت رفع میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں ہے. ایسا ہی حال میدان فصیح کا ہے. تو دیکھیں، کلو کلمۃ من الکلمات الثلاث مفید فصیح الجمیلۃ. تو پیچھے سے ترجمہ کریں گے، مفید، فصیح، الجمیلۃ، تینوں کلمات میں سے ہر ایک کلمہ، ایسے کہیں گے، مفید، فصیح، الجمیلۃ، تینوں کلمات میں سے ہر ایک کلمہ، ابھی جملہ تام نہیں ہوا ہے، ہر ایک کلمہ، تنعت الاسم الذی قبلہا، تنعت صفت بیان کر رہا ہے، وہی نعت سے بنا ہے صیغہ، تنعت صفت بیان کر رہا ہے، الاسم الذی اس اسم کی، قبلہا جو اس سے پہلے ہے، جو اس سے پہلے ہے. مفید، فصیح، الجمیلۃ، تینوں کلمات میں سے ہر ایک کلمہ اس اسم کی صفت بیان کر رہا ہے جو اس سے پہلے ہے. مفید سے پہلے کیا ہے؟ تو یہ مفید کتاب کی صفت بیان کر رہا ہے. فصیح سے پہلے کیا ہے؟ تو یہ فصیح میدان کی صفت بیان کر رہا ہے. الجمیلہ سے پہلے کیا ہے؟ تو الجمیلہ الوردہ کی صفت بیان کر رہا ہے. تنعت الاسم الذی قبلہا، اس اسم کی صفت بیان کر رہا ہے جو اس سے پہلے ہے. ای تدل علی صفت فیہ، ای تدل یعنی دلالت کر رہا ہے، علی صفت ایسی صفت پر، فیہ جو اس میں ہے، فیہ ہا ضمیر کا مرجع وہی ہے، موصوف صفت سے پہلے والا. پہلی مثال میں کتاب، دوسری مثال میں میدان، تیسری مثال میں الوردہ. اے تدل علی صفت فیہ یعنی ایسی صفت پر دلالت کر رہا ہے جو اس میں ہے. ولذالک تسمی نعتا، اور اسی وجہ سے اس کا نام صفت رکھا جاتا ہے. نعت کا معنی صفت ہی ہوتا ہے. ولذالک تسمی نعتا، اسی وجہ سے اس کا نام، چاہے نعت کا ہو یا صفت کا ہو، اسی وجہ سے اس کا نام نعت رکھا جاتا ہے، یا یوں کہیں اسی وجہ سے اس کا نام صفت رکھا جاتا ہے. ویسمی الاسم الذی قبلہا منعوتا، اور اس اسم کا نام جو اس سے پہلے ہے منعوت رکھا جاتا ہے. ویسمی الاسم الذی قبلہا، اور اس اسم کا نام رکھا جاتا ہے جو اس سے پہلے ہے منعوت، یعنی موصوف، یعنی موصوف. تو یہ نعت تو منعوت بتا دیا کہ یہ ما قبل کی صفت کو بیان کرتی ہے. اب یہ بتائیں گے کہ یہ رفع میں، نصب میں، جر میں اپنے ما قبل کے تابع ہوتی ہے. صفت رفع میں، نصب میں، جر میں اپنے ما قبل کے تابع ہوتی ہے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ كُلَّ نَعْتٍ مِّنْ هَذِهِ النُّعُوتِ الثَّلَاثَةِ،
وَإِذَا تَأَمَّلْتَ كُلَّ نَعْتٍ مِّنْ هَذِهِ النُّعُوتِ الثَّلَاثَةِ، اور جب تم ان تینوں صفتوں میں سے، نعوت کا ترجمہ، اور جب تم ان تینوں صفتوں میں سے ہر صفت میں غور کرو گے، وجدتہ، تو تم اس کو پاؤ گے، یتبع المنعوت، کہ وہ منعوت یعنی موصوف کے تابع ہے، موصوف کے تابع ہے، یا یوں کہیں یتبع المنعوت، موصوف کی اتباع کرتی ہے، فی رفعہ، اس کے رفع میں، و نصبہ، اور اس کے نصب میں، و جرہ، اور اس کے جر میں۔ جب تم ان تینوں صفتوں میں سے ہر ایک میں غور کرو گے تو تم پاؤ گے کہ وہ موصوف کی اتباع کرتی ہے اس کے رفع میں اور نصب میں اور جر میں۔ فَكَلِمَةُ مُفِيدٌ فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى، تو کلمہ مفید پہلے والی تین مثالوں میں، ھذا کتاب مفید، قرأت کتابا مفیدا، نظرت فی کتاب مفید، یہ جو تین مثالیں ہیں۔ فَكَلِمَةُ مُفِيدٌ فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى، تو پہلے والی تین مثالوں میں کلمہ مفید جاءت مرفوعۃ، مرفوع آیا، کہاں آیا مرفوع؟ ھذا کتاب مفید، جاءت مرفوعۃ، مرفوع آیا یعنی پہلے مرفوع آیا، ثم منصوبۃ، پھر منصوب آیا، کون سی مثال منصوب والی؟ جی، ثم مجرورۃ، پھر مجرور آیا، کون سی مثال ہے؟ نظرت فی کتاب مفید، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلے مرفوع آیا، پھر منصوب آیا، پھر مجرور آیا، کیوں؟ تبعا للاسم المذکور قبلہا، تبعا للاسم المذکور قبلہا، اس اسم کی پیروی کرتے ہوئے، المذکور قبلہا، جو اس سے پہلے مذکور ہے، جو اس سے پہلے مذکور ہے، وہی اس کا موصوف ہے۔ وَكَذَا الْكَلِمَتَانِ فَصِیحٌ وَالْجَمِیلَةُ، اور اسی طرح فصیح اور الجمیلہ تو دونوں کلمات ہیں، فی الامثلۃ الباقیہ، باقی مثالوں میں، اور اسی طرح باقی مثالوں میں فصیح اور الجمیلہ تو دونوں کلمے ہیں، دونوں کلمے ہیں، فی الامثلۃ الباقیہ، باقی مثالوں میں، وکذالک، اسی طرح، اور اسی طرح فی الامثلۃ الباقیہ، باقی مثالوں میں فصیح اور الجمیلہ تو دونوں کلمے ہیں۔ وہذا عام فی کل کلمۃ، اور یہ حکم عام ہے ہر اس کلمے میں، تنعت ما قبلہا، جو اپنے ما قبل کی صفت بیان کرے۔ وہذا عام فی کل کلمۃ تنعت ما قبلہا، اور یہ عام ہے ہر اس کلمے میں جو اپنے ما قبل کی صفت بیان کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ القواعد، قاعدے، اب یہاں سے تھوڑا سا صفت سے متعلق بتا رہے ہیں، پڑھ لیں اس کو بھی، قاعدہ ہے، النعت لفظ، نعت ایسا لفظ ہے، یدل علی صفت فی اسم قبلہ، یدل علی صفت، جو اس صفت پر دلالت کرے، فی اسم قبلہ، جو اس سے پہلے والے اسم میں ہو۔ نعت ایسا لفظ ہے جو اس صفت پر دلالت کرے جو اس سے پہلے والے اسم میں ہو۔ جیسے مفید ہے، یہ ایسی صفت پر دلالت کر رہا ہے جس سے پہلے والے اسم یعنی کتاب میں ہے، کتاب میں ہی تو ایسی چیزیں ہیں جو فائدہ مند ہے، تبھی تو اسے کتاب مفید کہا گیا۔ النعت لفظ یدل علی صفت فی اسم قبلہ، نعت ایسا لفظ ہے جو اس صفت پر دلالت کرے جو اس سے پہلے والے اسم میں ہو۔ ویسمى الاسم الموصوف منعوتا، اور اس میں موصوف کا نام منعوت رکھا جاتا ہے، اور اس میں موصوف کا نام منعوت رکھا جاتا ہے۔ نمبر 24، النعت یتبع المنعوت، النعت صفت، یتبع المنعوت، منعوت کے تابع ہوتی ہے، فی رفعہ، اس کے رفع میں، و نصبہ، اور اس کے نصب میں، و جرہ، اور اس کے جر میں۔ وہی اعراب بیان کر دیا کہ صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ النعت یتبع المنعوت فی رفعہ و نصبہ و جرہ، صفت اپنے صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے اس کے رفع میں اور اس کے نصب میں اور اس کے